سے پہلے جب عمران خان کا دور تھا تو ہمارے پاکستانیوں کی عزت بھی تھی، وہ جو سفارتکار تھے وہ بھی اچھے لوگ تھے، انہوں نے پاکستانی اوورسیز کے لیے بہت اچھے کام کیے، بہت اچھے اقدام اٹھائے۔ ابھی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گل محمد مامون اور آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک نیوز۔ جی بالکل، آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے مختلف ممالک کی ویزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ایک بڑی تعداد ہے امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ویزا کیسا لگتا ہے یہاں کا، اور اکثر ایسے ایجنسیز والے بھی ہے کہ وہ آپ کو باتوں باتوں میں ورغلا دیتے ہیں، آپ سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ منگا دیتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس پہ آپ سے 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کی بات کرتے ہیں، پھر وہ آپ کا اپلائی بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں ہوتا، اور کام نہ ہونے کی کئی وجوہات ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ویزا لگے یا نہ لگے، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ڈاکومنٹیشن کو پورا کر دیتے ہیں، اور ڈاکومنٹیشن کے مد میں آپ سے تقریباً 2 سے 2.5-3 لاکھ روپے اگر آپ یورپی ممالک کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹیشن پہ اتنا ہی خرچہ آپ سے لے لیتے ہیں، وہ خرچہ آپ سے کاٹتے ہیں، آپ کا ویزا لگتے ہیں یا نہیں لگتے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جان بہادر صاحب موجود ہے۔ جان بہادر صاحب کا جلوال انٹرپرائزز ایک ایجنسی ہے جو ویزوں کا کام کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے مڈل ایسٹ ہے، دبئی، قطر، سعودی اور بحرین، ان ممالک کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ جان بہادر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے ویزوں کا کام کرتے ہیں، اور اب تک آپ نے کتنے لیبر اور دوسری جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ آپ نے مڈل ایسٹ میں بھیجے اور کن کن ممالک میں بھیجے؟ سر، اصل میں بات یہ ہے کہ میں تقریباً اس کام سے 20 سال سے منسلک ہوں۔ صحیح۔ میں ایز اے ایجنٹ تقریباً میں نے 10 سال تقریباً میں نے یہ کام کیا، تو 15 سال میرے ہو گئے میرے آفس کے۔ میرا جلوال انٹرپرائزز کا بھی آفس ہے، اور ابھی ہمارا ایک اسپائڈر انٹرنیشنل کے نام سے بھی ہے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ میں نے KPK سے جتنے بھی لوگ بھیجے ہیں، میرا خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں بھیجے ہوں گے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور انشاءاللہ وہ لوگ مجھے نام سے بھی جانتے ہیں، میرے گاؤں تک جتنے بھی ہیں، میرے جتنے بھی لوگ ہیں مجھے جانتے ہیں کام کے حوالے سے بھی۔ تو آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو آج کل جو فراڈ چل رہے ہیں، یہ سسٹم چل رہے، تو میں آپ کی توسط سے، آپ کے چینل کی توسط سے لوگوں کو کہوں گا کہ یہ جو لوگ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ جو بھی ویکینسی آتی ہے یہ سب فراڈ ہے، ان لوگوں کے جانسے میں نہ آئیں، یہ بالکل سراسر فراڈ ہے۔ اور میں آپ پہ ایک اور چیز واضح کر دوں کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جانسا کہاں سے پکڑا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی کا اشتہار دیکھیں تو ایک تو اس کے اشتہار کے نیچے PTCL کا نمبر دیکھیں، اور اس کے اندر ایک پروٹیکٹر آفس کی طرف سے ایک پرمیشن نمبر ہوتا ہے۔ جب تک اگر آپ پرمیشن نمبر اس میں دیکھیں، اگر پرمیشن نمبر نہیں ہے تو سمجھیں یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ PTCL نمبر ہونا چاہیے، آپ کسی سے واٹس ایپ پہ کال نہیں کریں، کیونکہ وہ واٹس ایپ نمبر جو ہوتا ہے وہ غلط نمبر ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو جانسا دے کے کچھ نہ کچھ بٹور لیتے ہیں۔ اچھا جان بہادر صاحب، یہ بھی بتائیں کہ اکثر سعودی کے حوالے سے ہم نے سنا بھی، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، اکثر لیبر یہاں سے ورکر جاتے ہیں وہاں پر ایک کام پہ، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ الیکٹریشین ہے، آپ پلمبر ہے، آپ مستری ہے، اور آپ کو 1200 یا 1500 جو ریال ہے یا درہم ہے وہ آپ کی وہاں پر سیلری ہوگی۔ تو جب وہاں پر وہ جاتے ہیں تو نہ تو اس کو وہ کام جس کام کے لیے وہ گئے ہیں، یہاں سے جس کام پہ وہ گئے ہیں، نہ اس کو وہ کام میسر ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو وہ پیسے ملتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ 1200 یا 1300 ریال پہ بندہ جاتے ہیں، پھر وہاں پر ان کو 700 800 مجبوراً ان کو وہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں۔ ان کی وجوہات کیا ہیں اور وجہ کیا ہے؟ اور ایسے آپ کے ساتھ بھی کبھی، مطلب آپ نے جس بندوں کو بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کبھی؟ میں اصل جو بنیادی چیز ہوتی ہے، جو بیچ میں مڈل مین ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ایجنٹ بولتے ہیں، جی، تو آپ کبھی بھی ایجنٹ کے ہاتھ سے پاسپورٹ نہ لیں۔ آپ جہاں سے ویزا لگے، ابھی تو نیٹ کا دور ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس ایجنسی سے، کس ریکروٹمنٹ ایجنسی سے یہ ویزا لگے۔ آپ جب وہ جس ریکروٹمنٹ ایجنسی کا اسٹکر لگا ہوتا ہے پاسپورٹ کے اوپر، آپ اس کا جو اونر ہے یا اس کا جو مینیجر ہے، آپ ڈائریکٹ اس کے پاس جائیں، ان سے یہ بات کریں کہ جی میرا جو ویزا لگا ہے یہ ایگریمنٹ آپ مجھے دیں۔ کہ جو لوگ مڈل مین کو پیسے دیتے ہیں، وہ بجائے مڈل مین کے پیسے دینے کے وہ ایجنسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں، بینک اکاؤنٹ میں، تاکہ کل کے لیے وہ اس بات سے مکر بھی نہ سکے جی ہم نے اس سے پیسے، ان کے پاس بینک پروف ہو، ان کے جی پروف ہو، بالکل بالکل۔
अच्छा, दूसरी बात यह है कि आखिरी सवाल कि आजकल सऊदीया में या दुबई में काम वगैरह है या नहीं है, और अगर है तो अक्सर यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त माशी हालात जो है वो इंतहाई ख़राब है। जो लोअर क्लास लोग हैं वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर वो सऊदीया जाना चाहते हैं या दुबई जाना चाहते हैं कंपनी की वजह पे, तो उस पर कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा वैसे आ जाता है? देखिए सर, बात ये है कि ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। असल में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो सफीर हैं, वो इस चीज पे ओवरसीज पाकिस्तानियों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सही। इससे पहले जब इमरान खान का दौर था तो हमारे पाकिस्तानियों की इज्जत भी थी। वो जो सफारतकार थे वो भी अच्छे लोग थे, उन्होंने पाकिस्तानी ओवरसीज के लिए बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे इकदाम उठाए। अभी हालात ये हैं कि हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं है। जब तक हुकूमत स्टेबल नहीं होती है, ओवरसीज स्टेबल नहीं होते। अभी हालात ऐसे हैं कि हमारा जो रुपया है वो बहुत कमजोर हो चुका है रियाल के मुकाबले में। यानी कि आज से अगर 2-3 साल पहले लगाओ तो 45,000 रुपए का रियाल था, आज जबकि 85 तक पहुंच गया है। तो जो भी एजेंसी होती हैं या जो मिडल मैन लोग होते हैं वो वीजा वहां से खरीदते हैं, वहां से 4,000-5,000 रियाल का वीजा खरीदते हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए, जिस तरह ओवरसीज का एक अपना वजारत है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि पाकिस्तानियों के लिए ऐसे वोकेशनल सेंटर कायम करे जिसमें गरीबों के बच्चे जाके कोई प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रीशियन का, स्टील फिक्सर का, वेल्डिंग का, ये छोटे मोटे जो हुनर है ये सीखे। क्योंकि आज जो ज्यादा जो मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं वो इंडिया को, बांग्लादेश को इसलिए तरजीह देते हैं कि वहां पे वोकेशनल प्रोग्राम होते हैं, वोकेशनल सेंटर हैं, उन लोगों के पास हुनर है, जबकि पाकिस्तानियों के पास हुनर नहीं है। और पाकिस्तानियों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो जाएं, अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल करें। शुक्रिया। ये थे जान बहादुर साहब जिन्होंने मिडिल ईस्ट के हवाले से आप लोगों को बताया। और अगर मैं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट की चंद कंट्री जो है उसमें तकरीबन 8.5 या 8.6 मिलियन, जो तकरीबन 86 या 87 लोग या 90 लाख लोगों तक जो हमारे पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं। हर महीने यहाँ से तकरीबन सैकड़ों लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट में। तो उनसे ये दरख्वास्त है कि आप जिस एजेंट के थ्रू काम करवाएं, भले आप उसको 10,000, 20,000, 30,000 पैसे दें, लेकिन जो प्रॉपर आपका जो एजेंसी है आप उस एजेंसी में जाएं, अपना पासपोर्ट वहां पर खुद ही सबमिट करें ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।